احبار اور اس کا 22واں باب جو 23 آیات پر مشتمل ہے۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا، ہارون اور اس کے بیٹوں سے کہہ کہ وہ بنی اسرائیل کی پاک چیزوں سے جن کو وہ میرے لیے مقدس کرتے ہیں اپنے آپ کو بچائے رکھیں اور میرے پاک نام کو بے حرمت نہ کریں، میں خداوند ہوں۔ ان کو کہہ دے کہ تمہاری پشت در پشت جو کوئی تمہاری نسل میں سے اپنی ناپاکی کی حالت میں ان پاک چیزوں کے پاس جائے جن کو بنی اسرائیل خداوند کے لیے مقدس کرتے ہیں، وہ شخص میرے حضور سے کاٹ ڈالا جائے گا، میں خداوند ہوں۔ ہارون کی نسل میں جو کوڑی یا جریان کا مریض ہو وہ جب تک پاک نہ ہو جائے پاک چیزوں میں سے کچھ نہ کھائے، اور جو کوئی ایسی چیز کو جو مردے کے سبب سے ناپاک ہو گئی ہے یا اس شخص کو جس کی دھات بہتی ہو چھوئے، یا جو کوئی کسی رینگنے والے جاندار کو جس کے چھونے سے وہ ناپاک ہو سکتا ہے چھوئے، یا کسی ایسے شخص کو چھوئے جس سے اس کی ناپاکی خواہ وہ کسی قسم کی ہو اس کو بھی لگ سکتی ہو، تو وہ آدمی جو ان میں سے کسی کو چھوئے شام تک ناپاک رہے گا، اور جب تک پانی سے غسل نہ کر لے پاک چیزوں میں سے کچھ نہ کھائے، اور وہ اس وقت پاک ٹھہرے گا جب آفتاب غروب ہو جائے، اس کے بعد وہ پاک چیزوں میں سے کھائے کیونکہ یہ اس کی خوراک ہے۔ اور مردار یا درندے کے پھاڑے ہوئے جانور کو کھانے سے وہ اپنے آپ کو نجس نہ کر لے، میں خداوند ہوں۔ اس لیے وہ میری شرع کو مانے، تا نہ ہو کہ اس کے سبب سے ان کے سر گناہ لگے اور اس کی بے حرمتی کرنے کی وجہ سے وہ مر بھی جائیں، میں خداوند ان کا مقدس کرنے والا ہوں۔ کوئی اجنبی پاک چیز کو نہ کھانے پائے، خواہ وہ کاہن ہی کے ہاں ٹھہرا ہو یا اس کا نوکر ہو، تو بھی وہ کوئی پاک چیز نہ کھائے، لیکن وہ جسے کاہن نے اپنے زر سے خریدا ہو اسے کھا سکتا ہے، اور وہ جو اس کے گھر میں پیدا ہوئے ہوں وہ بھی اس کے کھانے میں سے کھائیں۔ اگر کاہن کی بیٹی کسی اجنبی سے بیاہی گئی ہو تو وہ پاک چیزوں کی قربانی میں سے کچھ نہ کھائے، پر اگر کاہن کی بیٹی بیوہ ہو جائے یا مطلقہ ہو اور بے اولاد ہو اور لڑکپن کے دنوں کی طرح اپنے باپ کے گھر میں پھر آ کر رہے تو وہ اپنے باپ کے کھانے میں سے کھائے، لیکن کوئی اجنبی اسے نہ کھائے۔ اور اگر کوئی نادانستہ پاک چیز کو کھا جائے تو وہ اس کے 5ویں حصے کے برابر اپنے پاس سے اس میں ملا کر وہ پاک چیز کاہن کو دے، اور وہ بنی اسرائیل کی پاک چیزوں کو جن کو وہ خداوند کی نظر کرتے ہوں بے حرمت کر کے ان کے سر اس گناہ کا جرم نہ لا دیں جو ان کی پاک چیزوں کے کھانے سے ہوگا، کیونکہ میں خداوند ان کا مقدس کرنے والا ہوں۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا، ہارون اور اس کے بیٹوں اور سب بنی اسرائیل سے کہہ کہ اسرائیل کے گھرانے کا یا ان پردیسیوں میں سے جو اسرائیلیوں کے درمیان رہتے ہیں جو کوئی شخص اپنی قربانی لائے، خواہ وہ کوئی منت کی قربانی ہو یا رضا کی قربانی جسے وہ سوختنی قربانی کے طور پر خداوند کے حضور گزرانہ کرتے ہیں، تو اپنے مقبول ہونے کے لیے تم بیلوں یا بروں یا بکروں میں سے بے عیب نر چڑھانا، اور جس میں عیب ہو اسے نہ چڑھانا، کیونکہ وہ تمہاری طرف سے مقبول نہ ہوگا۔ اور جو کوئی اپنی منت پوری کرنے کے لیے یا رضا کی قربانی کے طور پر گائے بیل یا بھیڑ بکری میں سے سلامتی کا ذبیحہ خداوند کے حضور گزرانے، تو وہ جانور مقبول ٹھہرنے کے لیے بے عیب ہو، اس میں کوئی نقص نہ ہو۔ جو اندھا یا شکستہ عضو یا لولا ہو یا جس کے رسولی یا کھجلی یا پپڑیاں ہوں، ایسوں کو خداوند کے حضور نہ چڑھانا، اور نہ مذبح پر ان کی آتشی قربانی خداوند کے حضور گزراننا۔ جس بچھڑے یا برے کا کوئی عضو زیادہ یا کم ہو اسے تو رضا کی قربانی کے طور پر گزران سکتا ہے، پر منت پوری کرنے کے لیے وہ مقبول نہ ہوگا۔ جس جانور کے خصیے کچلے ہوئے یا چور کیے ہوئے یا ٹوٹے یا کٹے ہوئے ہوں اسے تم خداوند کے حضور نہ چڑھانا، اور نہ اپنے ملک میں ایسا کام کرنا، اور نہ ان میں سے کسی کو لے کر تم اپنے خدا کی غذا پردیسی یا اجنبی کے ہاتھ سے چڑھوانا، کیونکہ ان کا بگاڑ ان میں موجود ہوتا ہے، ان میں عیب ہے، سو وہ تمہاری طرف سے مقبول نہ ہوں گے۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا، جس وقت بچڑا یا بھیڑ یا بکری کا بچہ پیدا ہو تو 7 دن تک وہ اپنی ماں کے ساتھ رہے، اور 8ویں دن سے اور اس کے بعد سے وہ خداوند کی آتشین قربانی کے لیے مقبول ہوگا۔ اور خواہ گائے ہو یا بھیڑ بکری، تم اسے اور اس کے بچے دونوں کو ایک ہی دن ذبح نہ کرنا۔ اور جب تم خداوند کے شکرانے کا ذبیحہ قربانی کرو تو اسے اس طرح قربانی کرنا کہ تم مقبول ٹھہرو، اور وہ اسی دن کھا بھی لیا جائے، تم اس میں سے کچھ بھی دوسرے دن کی صبح تک باقی نہ چھوڑنا، میں خداوند ہوں۔
سو تم میرے حکموں کو ماننا اور ان پر عمل کرنا، میں خداوند ہوں۔ تم میرے پاک نام کو ناپاک نہ ٹھہرانا، کیونکہ میں بنی اسرائیل کے درمیان ضرور ہی پاک مانا جاؤں گا۔ میں خداوند تمہارا مقدس کرنے والا ہوں، جو تم کو ملک مصر سے نکال لایا ہوں، تاکہ تمہارا خدا بنا رہوں۔ میں خداوند ہوں۔